بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ہوں قاری ابرار حسین، سچ ٹی وی کے ذریعے سے قرآن کریم کو صحیح عربی لہجے میں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری نمازیں جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے اسی انداز میں ہم سیکھیں گے اور پڑھ سکیں گے۔ جب رسول گرامی اسلام کے بزم میں اصحاب عظیم الشان بیٹھا کرتے تھے، اور وہ جو عجم تھے، عرب نہیں تھے، ان کو بٹھا کر سکھایا جاتا تھا، جیسے حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال۔ ان دو بزرگ صحابیوں کو سکھاتے تھے۔ حضرت بلال علیہ السلام جب حرف واد کو، حرف شین کو صحیح تلفظ نہیں کرتے تھے تو بہت کوشش کی جاتی تھی کہ اشہدو صحیح انداز میں سکھایا جائے، لیکن کیونکہ وہ حبشی تھے، جس کی وجہ سے صحیح تلفظ نہیں کر پاتے تھے۔ تو کوشش کرنے کے بعد اگر انسان نہ سیکھ پائے تو پروردگار عالم غفور الرحیم ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ جس طریقے سے جب حضرت بلال تلفظ نہ کر پائے تو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو، سین بلال شین عند اللہ، بلال کا سین خدا کے نزدیک شین ہے۔ ہمیں بھی سنت نبوی پر چلتے ہوئے اپنے مخارج کو، اپنے حروف کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے میں اپنے نونہال میرے ساتھ پڑھنے والے نوجوان بچوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میرا نام محمد ہادی ہے اور میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد یاور عباس ہے اور میں بھی 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام علی مہدی ہے، میں بھی 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام سعید حسین ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ اب اپنے تمام ناظرین اور ان پیارے بچوں کے ساتھ تمام حروف جو بھی مشکل ہیں، 28 حروف میں سے 10 یا 12 حرف مشکل ہیں، ان حروف کا ایک خلاصہ بتاتے ہیں۔ آئیے غور سے اس درس کو سب مل کر سنیں اور ساتھ ساتھ مشق کریں۔ جب تک ہم مشق نہیں کریں گے، پریکٹس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے مخارج صحیح نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ان 12 حروف میں سے آسانی کے لیے ہم نے خود ایک تقسیم بندی کی تھی کہ 3 حروف میں زبان باہر آتی ہے۔ وہ 3 حروف کون سے حروف تھے؟ علی بتائیں۔ ذال، ثا، واء۔ ماشاءاللہ۔ بس سب سے پہلا حرف سا ہے، ثا، اور دوسرا ذال، اور تیسرا وا۔ اس کے بعد جو مشکل مخارج میں سے، اس میں سا کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے درس میں نے ایک مثال دی تھی، پھونک مارنا، زبان تھوڑی سی باہر نکال کے پھونک مارنا۔ ہر بچہ، ہر آدمی اس چیز کو آسانی سے انجام دے سکتا ہے۔ اسی کو ہم جب تلفظ کریں گے تو سے کو تلفظ کرتے وقت زبان باہر رکھ کے کیا کریں گے؟ کو سر، کو سر۔ جس طریقے سے امریکن لہجے میں ٹی ایچ کا پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، this that math bath، اس انداز میں تلفظ کرتے ہیں۔ ان عربی حروف میں بھی اس انداز میں زبان باہر آتی ہے، کو سر، ثلا ث۔ اور حرف ذال کو کہاں سے تلفظ کریں گے سعید؟ ذالکل، کتاب، زبان کہاں آتی ہے؟ یہ جانتے کہ ذالکل ذالک الکتاب۔ کتاب۔ آپ ذالک الکتاب۔ ذالک الکتاب۔ ماشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے پیارے بچے بھی انہی کی طرح تلفظ کریں گے۔ اور حرف زین کو کیا کرنا تھا؟ اسی حرف ذال کو تھوڑا سا موٹا کرنا تھا، ظالم، ظلمات۔ بس انشاءاللہ تعالی کبھی بھی یہ تینوں حروف قرآن پڑھتے وقت ہمارے غلط نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے تقسیم بندی کی ہے اس میں ہا اور حرف ضاد کو سکھایا تھا۔ کس کو؟ حرف ضاد کو۔ حرف ضاد میں زبان کو سائڈ پہ لگا کر بھاری ادا کرنا ہے، غیر المغضوب۔ پڑھیں، جواب دیں آپ۔ غیر المغضوب۔ ماشاءاللہ، زبان کو سائڈ پہ لگا کے بھاری تلفظ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو مشکل حرف ہے وہ کون سا حرف تھا؟ حرف ہا اور
عین. ہا اور عین میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی، حلق کے درمیانی حصے میں. حلق بھی یہاں سے یہاں تک ہے، اس حصے سے لے کے چھوٹی زبان تک. الحمدللہ رب العالمین. تلفظ کریں آپ. الحمدللہ رب العالمین. آپ الحمد للہ رب العالمین. آپ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. بس یہ دونوں حرف بھی ہمارے لیے یاد ہوئے اور ہم آسانی سے تلفظ کر سکتے ہیں. بس 10 حروف میں ذرا زور لگانا پڑے گا، ان 10 حروف کو سیکھنا پڑے گا. بقیہ حروف ہم سب کے لیے حل ہے. تمام اردو بولنے والے، تمام پاکستان میں زندگی بسر کرنے والے غیر عرب افراد کے لیے دوسرے حروف کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی جو اردو بولنے والے لوگ ہیں. لیکن ان 10 حروف میں تھوڑی بہت زحمت کرنی پڑے گی. اور ہا اور عین کے لیے حلق کے درمیانی حصے پہ ذرا زور لگانا ہے. الحمد، محمد، حامد. اور حرف عین کو بھی عالمین، علماء. اور ان کا سیکھنا نماز میں واجب ہے. جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ 10 حروف ٹھیک ہوں. اور اس کے بعد حرف غین اور خا، اس کو بھی غرغرے کی مثال ذہن میں رکھنے کے بعد غافر، مغفرہ، خالدین، ایک ہی جگہ سے حلق کے ابتدائی حصے سے یہ دونوں حرف ادا ہوں گے. آپ تلفظ کریں مغضوبی. مغضوبی. آپ مغضوبی. غافر. غافر. مغفرہ. مغفرہ. آپ غافر. غافر. آپ غافر. مغفرہ. مغفرہ. یہ حروف بھی ٹھیک ہوئے. اور اس کے بعد صاد تھا، حرف ہے صاد، جسے اردو میں ہم صاد کہتے ہیں، لیکن عربی میں تلفظ کرتے وقت اسی صاد جو ہم تلفظ کر رہے ہیں اس کو ذرا بھاری اور پرحجم اور موٹا ادا کریں گے. صاد کو کس طرح تلفظ؟ صاد، صاد. آپ تلفظ کریں مل کر. صاد. سین، صاد. صاد. اس، اس، اس. آپ اسی کو موٹا کریں. اس، اس. صابر، صلوات، صراط، اللہ الصمد، والعصر. ماشاء اللہ. اب اسی انداز میں حرف تے کو بھی تابا، وہ کیا موٹا ادا کریں گے، کیا ہوگا؟ طاب. طاب. پڑھیں، تلفظ کریں سب مل کر. طاب. طیب. طیب. سلطان. سلطان. طامہ. طامہ. طاہر. طاہر. طاہرین. طاہرین. طیبین. طیبین. یہ حرف تا کے بعد تے کو بھاری کریں گے، حرف توئی بن جائے گا. طالب، یہ عربی میں اس کا اس انداز میں تلفظ کرنا نہایت ضروری ہے اور واجب ہے. اور حرف قاف اور کاف. قاف میں کیا بتایا تھا محمد ہادی، بتائیں. قاف میں زبان کی جڑ کہاں لگتی ہے؟ حرف قاف میں وہ نرم تالو. نرم تالو سے. زبان کی جڑ کہاں لگتی ہے؟ نرم تالو سے. آسانی سے لگتی ہے، نرمی سے لگتی ہے، یا سختی سے اور زور سے لگائیں گے؟ نرمی سے. نرمی سے لگائیں گے، سختی سے. زور سے لگائیں. کس طرح لگائیں گے؟ آپ تلفظ کریں. قال. قال. اب یہ نرمی سے لگایا، سختی سے. سختی سے. ماشاء اللہ. آپ تلفظ کریں قال کو. قال. اگر سخت تالو سے تلفظ کریں گے تو کس طرح تلفظ کریں گے؟ تلفظ کریں، ادا کریں. قال. قال. یہ غلط ہے. آپ بتائیں حرف یقولون. یقولون. قالوا. قالوا. سب مل کر پڑھیں. قالوا. قالوا. قلوبنا قلوبنا. غلف. غلف. اب اگر ہم سخت تالو سے لگائیں، نرم تالو سے نہ لگائیں تو کیا ہوگا؟ قالوا قلوبنا گلف یا غلف. اب صحیح تلفظ کیا ہے؟ قالوا قالوا. قلوبنا قلوبنا. غلف. بس یہ بات ہمارے ذہن میں رہے گی کہ زبان کی جڑ کو کہاں لگائیں گے؟ نرم تالو سے، اور وہ بھی زور سے لگائیں گے. کس طرح؟
قالوا بولیں تلفظ کریں قالوا قلوبنا قلوبنا غلف. اور آخری حرف فا ہے جو بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، سب کے لیے یہ حرف مشکل نہیں ہے. حرف فا کو ادا کرتے وقت ہونٹ آپس میں نہیں ملنے چاہیے، بلکہ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے نرم حصے سے لگائیں گے. کس طریقے سے؟ فی لیلۃ القدر پڑھیں. في ليلة القدر فسوف فسوف فی فيل فیل فيل کبھی فیل نہ ہو، فیل. فسوف فسوف الف شہر ألف شهر الف شہر. ألف شهر. یہ حروف کمپلیٹ ہوئے. ان 10 حروف کو، ان 12 حروف کو انشاءاللہ تعالی جس کسی کا بھی قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ ہے، محبت ہے، عشق ہے، اپنے خالق کی کتاب سمجھتے ہیں، تو اتنی زحمت کرنی پڑے گی، ان حروف کو سیکھنا پڑے گا. لوگ ایک لہجہ سیکھنے کے لیے، ایک تقریر سیکھنے کے لیے، کسی بڑے آفیسر کے سامنے کسی جگہ انٹرویو دینے کے لیے، ایک نوکری کے لیے کیا سے کیا کرتے ہیں، اور اس زبان کے پروننسیشن کو، اس کے تلفظ کو، اس کے لہجے کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری ابدی زندگی جس سے سدھر سکتی ہے وہ ہماری اخروی زندگی، اور جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کے لیے زاد اور راہ اور ثواب کمانے کے لیے کتاب الہی اور حکم خدا کو بجا لاتے ہوئے ان 10 حروف کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. تو آئیے ہم قرآن کریم کے اوپر اور تلاوت کے ذریعے سے پریکٹیکلی طور پر ان حروف کی مشق کرتے ہیں. جتنے حروف ہم نے بتایا ہے انشاءاللہ تعالی ان حروف کو انہی جگہوں سے، اپنے جگہ سے، اپنے مخرج سے ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم آپ اعوذ باللہ پڑھیں. محمد یار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد حاجی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. علی مہدی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشاء اللہ. سعید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. اس آیت تک پہنچے تھے ہم، آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے. 14 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. محمد ہادی اس آیت کو پڑھیں. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. محمد یاور اس آیت کی تلاوت کریں. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ماشاء اللہ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سعید حسین اس آیت کی تلاوت کریں. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما شاء الله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. علی مہدی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ما شاء الله. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون عصا یا عصا کیا پڑھیں گے؟ اصابعهم بعهم صحیح ہے یا بعهم؟ بعهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم صحیح ہے یا فی آذانهم؟ فی آذانهم. بس کوئی بھی پڑھتے وقت یہ حرف زال ہے، زال میں زبان باہر آنی چاہیے. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. اس آیت کو سعید پڑھیں، آخری فراز کو. والله محيط بالكافرين. محمد ہادی. والله محيط بالكافرين. اگر ہم اردو کی طرح پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ واللہ محيط بالكافرين. اب قا کو تا پر زور نہیں لگا. محی یہ صحیح نہیں ہے. واللہ محی تم نے بالکافرین. محمد یاور پڑھیں اسی کو. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف بولیں سب بولیں. ہاں یہ دیکھو پریکٹیکلی طور پر ہم مشق کر رہے ہیں.
يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا. اسی کو آپ تکرار کریں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اب یہاں پہ اگر کوئی پر وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا یہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ وَإِذَا زال میں زبان باہر آئے گی. کس طریقے سے؟ وَإِذَا اسی زال کو تھوڑا سا موٹا کریں گے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا پڑھیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وإذا أظلم عليهم قاموا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إن الله على كل شيء قدير. چھوٹے سوروں میں سے ایک سورہ جو زیادہ تر ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ قدر، اس کی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ سب غور سے سنیں کہ اس میں کس طریقے سے ہم مخارج ادا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنے تمام دوستوں کا، تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے پیارے بچوں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔